عمر کے حوالے سے کہ جو جوانی کو مینٹین رکھنے کے لیے صاحب نے ایک کتاب بھی لکھی ہے تو ماڈرن سائنس یہ کہہ رہی ہے کہ جو آپ کے کروموسومس ہیں اس کے اندر ایک چیز ہوتی ہے جس کو ٹیلومیریز کہتے ہیں. آپ نے پڑھا ہوگا, نیٹ پہ دیکھ لیجیے گا. اور عمر کے ساتھ ساتھ اس کا سائز کم ہو رہا ہوتا ہے, اور آپ ابھی تک میڈیکل سائنس کہتی ہے کہ اس کو ریورس نہیں کیا جا سکتا, یعنی پرولونگ بھی نہیں کیا جا سکتا. اس کی ایک تناسب ہے. اب وہ یہ ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کیا میڈیکل سائنس اس کو گیج کر لے کہ ایک بچے یعنی کروموسوم کی جو اس ٹیلومیریز کے سائز کے کم ہونے کی پروگریشن ہے کہ کتنی تیزی سے وہ کم ہوتا ہے, اس کی بیس کے اوپر وہ یہ ڈیسائیڈ کر لیں گے کہ اس کی عمر کتنی ہے. دیکھیں ابھی تو وہ یہ ایک چیز ڈیسائیڈ کر بیٹھے ہیں کہ ٹیلومیریز جتنا تیزی سے کم ہوگا اتنی جلدی عمر ختم ہو جائے گی, اور جب ایک خاص لینتھ پہ آ جائے گا تو موت واقع ہو جائے گی, چاہے آپ اس کو بیماری کا نام دیں, کچھ بھی دیں. لیکن ابھی وہ یہ سمجھنا چاہ رہے ہیں کہ کیا ہمارے پاس اس کے کم ہونے کا کوئی تناسب, کوئی معیار, کوئی ایسی چیز ہے. اگر وہ کر لیں گے تو اس کا مطلب ہے وہ گیج کر لیں گے کہ ایک بچہ جو ہے اس کی عمر فائنلی کیا ہوگی. مذہب ہمیں اور طریقے سے بتا رہا ہے. آپ نے ابھی بڑی خوبصورتی سے بتایا کہ دماغ والے علوم کون سے ہیں, مذہب کو سائنس کے ساتھ علیحدہ کیا, اور جتنے مذاہب ہیں وہ گرم سے, اس کے اوپر تو میں ظاہر پڑھوں گا اور اس کے اوپر. لیکن وہ جو ابھی آپ نے ذکر کیا تھا اس کو اس کے ساتھ کیسے آپ تطبیق دیتے ہیں, میرا یہ سوال ہے. اگر آپ آ کے سب کے لیے بتا دیں. ادھر آ جاؤ جناب, ادھر آ جاؤ. اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بڑھاپا تے موت دا کوئی علاج نہیں ہے. واضح واضح کیونکہ میں مذہب تو متاثر ہاں, میری ریسرچ مذہب نال ریلیٹ ہے جڑا, میں وہی گل کرنی ہے جیڑی میں اپنے بچپن تو اپنے گھر سنتا آنڈا. دوجا میں سچائی دا منبع ہی قرآن نو سمجھنا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمان نو سمجھنا. اس واسطے مینوں اس تو زیادہ کچھ ہور دی ضرورت بھی نہیں. جیڑی گل ہے کروموسومز یا انہاں دی ریسرچ اس تو تھلے وے, یہ کوئی تعجب والی گل نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیٹی پیدا تو بیٹا پیدا ہونے کا سبب دسیا ہے. جدو عورت کی محبت مرد تے غالب آ جاتی ہے تو اتنے بیٹی پیدا ہوتی ہے, مرد کی محبت عورت تے غالب آ جاتی ہے تو بیٹا پیدا. اچھا ہن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ دو فیصلے آئے, ایک دو بچے سن, ایک بیٹی ایک بیٹا, دو عورتیں ہیں, دو آدھے میرا منڈا ہے, کڑی نہیں میری. تھوڑا میری گل تے غور کرنا ہے, بیٹی نہیں بیٹا میرا, دونوں اس گل دیاں جڑا نا دعوے دار. انہیں کہا کہ دونوں عورتوں کا دودھ لو ایک پیمانے دے اندر وزن کرو. جدو وزن کیتا گیا جہاں دو حصے وزنی سی, کہہ کہ بیٹا یہ بیٹی یہ, اتنے تسی کھلو کے زندگی کا تعین کر سکتے. واضح واضح تمہیں سمجھ آ جاتی کنی ایج کنی لمبی ہے. یہ بریکی نال سمجھا دے, چونکہ ساڈا سورس میں تو پہلے بھی کہا کہ میں اپنی ذاتی طور پہ سورس اپنے علم دا قرآن تو ہی آخذ کرنا, مینوں تو اتوں ہی سمجھ آتی. جدوں تمہیں یہ سمجھ لگے جس بچے نے 2 گنا دودھ پیتا ہے وہ ایج کا تعین کرنا کتنا آسان ہو جانا. اگر حادثاتی موت نہیں ہوندی تو وہ خلیے کنی دیر تک زندہ رہن دے. یہ سانوں واضح واضح رہنمائی جڑا وہ موسم اثر کر سکتا ہے, انہوں حادثہ آ سکتا ہے. یعنی حادثاتی موت کسی طرح بھی ہو سکتی, وہ دم گھٹ سکتا ہے, یہ شہادت والی ہوش واش والی موت کیا گیا. تو دوجی جڑا سکرات موت والی جہد بے ہوشیاں آندیاں نے, انہاں دونوں کا تعین کرتا گیا. پتہ نہیں میں گل تھوڑی واضح کر سکیا کہ نہیں. اس پہ سوچیں گے تو پھر تھوڑا آگے میں دوبارہ سنوں گا. آپ کی یہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے, سنا صاحب مجھے بھیج دیتے ہیں, اور میں نے دیکھا کہ کئی دفعہ ایک ہی چیز آپ کئی دفعہ سنتے ہیں نا تو اس کے کئی مفہوم آتے ہیں. تو انشاءاللہ اس کو اس میں ایک بات آپ کو کہوں, بابا جی سعید رحمۃ اللہ علیہ, اللہ ان کی قبر کو منور کرے, ککر شریف والے, انہوں نے پتر تسی بڑے خوش قسمت ہو, قرآن دا جسم ویکھ لیندے, وہ نبینا سا نکھا. یہ انہیں مینوں ٹیلی فون تے اکثر گل ہوندی رہندی, بڑے خوش قسمت ہو قرآن دا اپنی اکھاں نال لفظاں دا جسم ویندے. مینوں بڑا تعجب ہوا اس گل تے کہ یہ کی گل ہے. پھر ایک دن انہوں نے مینوں سمجھایا, بیٹا جس طرح انسان دا جسم ہے نا لفظاں دے ایک جسم ہوندا ہے, جس طرح ساڈے اندر روح ہے لفظ دے اندر کی روح ہوندی ہے,
اس طرح سارے جسم کی تاثیر ہے، لفظ کی تاثیر ہوتی ہے، سارے جسم کا عکس ہے، لفظ کا بھی عکس ہوتا ہے۔ جدوں یہاں دا تواڈے جسم نال اٹیچمنٹ پوری ہو جاتی ہے نا، تو اسی طرح جس طرح دیوے دے اوتے تسی نظر ٹکا کے ویکھو، پہلے ہو روشنی نظر آتی ہے، بعد وچ ہور آتی ہے، جویں جویں تے نظر تواڈی ٹکدی جائے تے روشنی دے اندر تانوں روشنی آنی شروع ہو جاتی۔ قرآن نو اسی طرح سمجھا جا سکتا بریکیاں نال، پھر جنہ بریکی نال غور کرو تو پھر ہی سمجھ لائے تے ساڈا جُتی دا تسمہ کتے رہ گیا۔ اس روشنی دے اوتے جنہ ٹکا کے نظر رکھاں تو انی زیادہ بہبوست پیدا ہو جائے۔ بہت شکریہ، تھینک یو۔ تو ثناء اللہ صاحب کوئی بات ہی بتا دیں، بات کیونکہ وہ حکیم صاحب آ رہے ہیں تو ابھی جب انصر صاحب بتا رہے تھے تو انہوں نے بڑی خوبصورت بات کہی کہ طب کے اندر وہ جو منبع لے رہے ہیں وہ قرآن پاک کو لے رہے ہیں۔ میڈیکل سائنس بھی انصر صاحب اس کو انڈورس کر رہی ہے۔ اب ہم سائنس اس کو کیسے انڈورس کر رہی ہے؟ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ علم کے 5 درجے ہیں، آپ کی نالج میں ہی ہوگا۔ پہلا درجہ جو ہے وہ فارم آف نالج کی بات کر رہے ہیں کہ 5 طرح کا نالج آپ کے پاس آتا ہے۔ پہلا وہ ہے جو کہ آپ فارمل ایجوکیشن سے لیتے ہیں، جیسے آپ کلاس میں دیکھیے، ہم تقریباً 20 سال 25 سال اسکول میں اور کالج اور یونیورسٹی کے اندر پڑھتے ہیں، جس کو وہ لوئسٹ درجہ کہہ رہے ہیں علم کا۔ اس سے اوپر کا درجہ ہے جو آپ اپنے بزرگوں سے کوئی چیز سیکھتے ہیں، اپنے بڑوں سے سیکھتے ہیں، والدین سے سیکھتے ہیں، فیملی سے سیکھتے ہیں۔ اس سے اوپر کا درجہ ہے جس کو وہ یہ کہتے ہیں کہ جو کہ فارمل ریسرچ ہے، جیسے ہم کلینکل ٹرائل کرتے ہیں تو ہم تحقیق کر کے دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ دوا اس پہ کیسا کام کرے گی۔ یہ تیسرا درجہ ہوگا۔ اس سے اوپر کا درجہ جو ہے اس کو وہ کہتے ہیں کہ یہ انٹیوشنل نالج ہے۔ یہ وہ ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو مدد آتی ہے۔ جب آپ کو پیشن ہوتا ہے کسی چیز کے سیکھنے کا، تو ریگارڈلیس آف دا ریلیجن، آپ مسلمان ہیں، کرسچن ہیں یا کسی بھی مذہب سے ہیں، تو جب آپ کی جستجو ایک خاص لیول پہ جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی ایک خاص مدد آتی ہے۔ اور ہمیں ہسٹری یہ بتاتی ہے کہ آج تک کی جتنی بھی ایجادات ہیں وہ ساری کی ساری انٹیوشنل نالج سے۔ اچھا، اس سے اوپر کا جو درجہ ہے، یعنی سب سے ٹاپ کا جو فارم آف نالج ہے، وہ ہے جس کو آپ وحی کہتے ہیں۔ تو قرآن پاک کیونکہ وحی ہے، وہ انسان کا نہیں ہے، وہ اللہ کا کلام ہے، تو اس کے ایبسولوٹ ہونے میں، کہ اس کی سچائی، اس کی حقانیت کے ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ تو اس سے نیچے کے جتنے نالج ہیں، جیسے ابھی حکیم صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ بحث سے آپ چیزیں سیکھتے ہیں۔ 3 تحریکوں کی بات کر رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے ایک ہب کے اندر اور بہت ساری چیزیں جو ابھی پتہ چلے گی، لیکن جس کو انصر صاحب سورس بنا رہے ہیں مذہب کو، اور جس کے لیے ہم قرآن پاک کی بات کریں، اس میں کیونکہ شک نہیں ہے، تو اس لیے اگر آپ اس میں سے کچھ ڈھونڈ سکیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تطبیق ہوگا کسی بھی سائنس کا۔ آپ ذاکر صاحب کسی کو بھی دیکھ لیں، ذاکر نائک صاحب کے بھی سن لیں، تو وہ ہمیشہ پروف کرنے کے لیے یہی بات بتا رہے ہوتے ہیں کہ بھئی اگر آج تک قرآن پاک کی مثال کے طور پہ اگر 50% چیزیں درست ثابت ہو گئی ہیں، تو کچھ چیزیں جس کا ابھی آج کے زمانے کو پتہ نہیں ہے، کل اس نے پروف ہونا ہے۔ تو اس لیے اگر ہم اپنے سورس کو مذہب کے ساتھ جوڑ دیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی ڈائریکشن جو پیچھے بات کر رہے تھے آپ کہ سمت ٹھیک ہونی چاہیے، تو سمت انشاءاللہ ٹھیک رہے گی۔ بہت شکریہ۔